عرض یہ ہے کہ آپ نے کل فرمایا کہ عمران خان کو اجڑا ہوا چمن ملا ہے. عمران خان کہتا ہے کہ یہ چمن جو میرا اجاڑا ہے یہ نواز شریف نے اجاڑا ہے, یہ آصف زرداری نے اجاڑا ہے. تو آپ نواز شریف صاحب کی کابینہ میں بھی گئے تھے, مجھے پتہ ہے, آپ رائے ونڈ میں ان کو بھی جا کے ملتے رہے. تو عمران خان کو آپ کہتے ہیں کہ اس کو اجڑا ہوا چمن ملا ہے, یہ بڑا نیک آدمی ہے, پرہیزگار آدمی ہے, بالکل آپ صحیح کہتے ہوں گے. لیکن جب وہ کہتا ہے, آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو اجڑا ہوا چمن ملا ہے, تو اس کے بقول جنہوں نے چمن اجاڑا ہے آپ اس کو بھی جا کے دعائیں دیتے رہے ہیں, ابھی بھی دیتے ہیں. تو یہ اس میں ذرا یہ تضاد نہیں ہے بہت سا؟ حامد بھائی, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں صرف ان کو کوئی نہ کوئی نصیحت ہی کرتا تھا. اور ان کو کوئی دعوت دیتا تھا, ان کی جو کمی ہوتی تھی ان کے منہ پر کہتا تھا. یہ میرا اللہ گواہ ہے اور میرا ضمیر اس پر گواہ ہے کہ میں نے ہمیشہ ان کو جا کر نصیحت کی ہے اچھے انداز میں. مولانا صاحب آئندہ نصیحت تھوڑی سی سخت انداز میں کریں, ایڈا اثر نہیں ہو. یہی ریکویسٹ ہے, کیونکہ جب آپ نے یہ بات کی تو وہ ایک چینل پہ بات نہیں کی. اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن, اس وقت 7-8 سب سے بڑے چینلز سارے تمام ملٹیپل ٹیلی کاسٹ کر رہے تھے, جس کو کروڑوں لوگ دنیا سے دیکھ رہے تھے. آج جو آپ نے میرے سے بات کی, آپ نے جاوید چودھری یا کامران سے بات کی, یہ بڑے ایک لمیٹڈ سرکل تھا. وی ہوپ کہ آپ کے جب دوسرے بھی آپ کے ایونیوز ہوں گے, آپ مہربانی سے وہاں پہ بات کلیئر کریں گے, کیونکہ صحافت بھی پاکستان میں ایک فیوریٹ بن گئی ہے, ہر کوئی اس کو رگڑ دیتا ہے. جتنی آج سچائی ہے, ہم نے کبھی نہیں دیکھا کسی مولوی اور عالموں کو کسی بڑے سیٹ پہ بات کرتے ہوئے, کسی ویسٹڈ گروپ پہ, یا کبھی ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ کی جنگ ہو. صحافی ہی جان اس ملک میں کھو رہے ہیں, اور یہ بڑے بڑے اسکینڈل جس کے خاموشی کے کروڑوں مل سکتے ہیں, وہ ننگے کر کے سامنے ساری زندگی کی دشمنیاں پالتے ہیں. تو ہمیں مدد چاہیے. آپ مجھ سے میرا موقف, میری رائے لے لیں, لیکن جس کو شیشے کا گھر مل جائے اس کا اپنا خیال یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ اس گھر میں ہے وہ تمام روئے زمین کے علوم کا, اسلامیات کا, سماجیات کا, اقتصادیات کا, سیاسیات کا, بشریات کا, ارضیات کا, سماوات کا ایکسپرٹ وہی ہے. 2-4 پرچیاں بھی اس کے پاس رکھی ہوں گی, اور چونکہ ہماری داڑھی ہے, دینی وضع ہے, تو یہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ تو جاہل لوگ ہیں, نہ انہیں زمانے کے تقاضوں کا پتہ ہے, نہ حالات کا پتہ ہے, نہ 2 لفظ انگریزی کے آتے ہیں, نہ عربی کے آتے ہیں, اور بس ریجڈ لوگ ہیں. تو جن کا مائنڈ سیٹ ایسا ہو, ہم ان سے پناہ مانگتے ہیں, اور نہ کسی کے پاس درخواست لے کر جاتے ہیں کہ ہمیں آپ بلائیں, لے کر آئیں تو ریڈ لائن ڈال دیجیے. مفتی صاحب, میں تو آپ کا مناظرہ نہیں کر رہا, میں تو آپ کی رائے کے لیے آپ کو فون کیا, لیکن آپ مجھے, آپ تو میرے پہ ہی پوری رائے دے رہے ہیں, آپ تو اپنی بات کیجئے. بھائی مالک, آپ کیوں بات لمبی کر رہے ہیں؟ جب میں سرنڈر کر لیا, اپنا اعتراف کر لیا, آپ دلیلیں مجھے نہیں, میں چاہ رہا ہوں آئندہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. ہم آپ سے کوئی, ہماری آپ سے جنگ نہیں ہے مولانا صاحب. آپ کو کس نے یہ جج بنایا کہ آپ اس طرح کی گفتگو فرمائیں کہ جی یہ ذاتی بات ہو رہی تھی؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جب اس تاریخ کا, تو آپ ایسے اس پر تبصرے کر رہے. آپ کو پہلے چاہیے کہ پورا پوچھیں کہ اس کے پیچھے تاریخ کیا ہے. وہی تو پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. تو ویسے بھی اس دن آپ نہیں, غلط بات آپ پوچھ رہے ہیں نا, یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں. آپ چسکے لیتے ہیں, چسکے لیتے ہیں آپ لوگ. آپ فوراً فتویٰ لگا رہے ہیں جی یہ تو ذاتیات. آپ کو کیا پتا ہے ذاتیات کیا ہوتے ہیں؟ اختلافات تو 2 بھائیوں میں بھی ہو جاتے ہیں. جناب کرسی عدالت پر بیٹھ کر فیصلے کریں. آپ کو کس نے کہا یہ باتیں کرنے کی؟ آپ کو مطلب کی بات پوچھنی ہے تو وہ بتائیں. اور مولانا طارق جمیل صاحب پہ واجب ہے کہ جس چینل کے مالک کا نام لیا انہوں نے کہ وہ کہتا ہے کہ چینل پر اگر جھوٹ نہ بولے تو چینل نہیں چل سکتا, تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے, اس کا ان کو نام لینا چاہیے, اور یہ ان کا ایک مذہبی فریضہ ہے کہ ایسے شخص کا نام قوم کے سامنے لے کے آئیں. مولانا طارق جمیل کو چھوڑ دیں, وہ ایک نیک آدمی ہے, دین کا کام کر رہی ہیں, ہم اپنی لڑائیاں آپس میں کر سکتے ہیں. پلیز, ان کا کوئی تعلق نہیں اس سے. انہوں نے جو معافی مانگی وہ ان کے بڑے ہونے کا ثبوت ہے. اور جس چینل کے متعلق آپ کو شک ہے مالک صاحب کہ کون سا چینل 2 نمبر نہیں ہے, تو پھر میرے پاس آئیں اور میں آپ کو آن ایئر بتاؤں گا, اور آپ کو اس کے مالکوں کا بتاؤں گا, آپ کو اینکروں کا بھی بتاؤں گا. اگر اب بھی آپ کو شک ہے
کہ یعنی بڑے کوئی ہم لوگ نیک لوگ ہیں یا ہمارے مالکان بڑے نیک لوگ ہیں تو پہلے گریبانوں میں جھانکیں اور ان چینل مالکان کو ضرور جا کے ان کے گریبان پکڑیں جنہوں نے 6 مہینے سے تنخواہیں نہیں دی اپنے لوگوں کو, جو 3 مہینے اپنے ایسے تڑپا کے تنخواہ دیتے ہیں, اور تنخواہ بھی دیتے ہیں تو 30% 40% کاٹ کے دیتے ہیں. ان کے متعلق بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی آپ کی کسی کی, کیونکہ انہوں نے ہمارے پے چیکس کاٹنے ہیں. وہ نہیں ہم برا کہیں گے. جو بغیر وجہ کے لوگوں کو ایک رات کو آتا ہے, وہ چاہے وہ ملک ریاض ہو, چاہے وہ ثانیہ ملک ہو, چاہے جو. بہت شکریہ آپ کا. جی جی حامد میر صاحب کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں. میں اللہ کا نام لے کر ان کے پاس گیا ہوں ہمیشہ. اپنے لیے کبھی ایک پیسے کا نہ مفاد اٹھایا ہے نہ نفع اٹھایا ہے. ٹھیک. تو شاعری سے بھی شغف ہوگا. وہ ایک شعر ہے, مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جو کچھ ٹیندا, ایک کسے دا دل نہ ٹامی رب دلاں وچ رہندا. تو ذرا جو لوگوں کے جذبات ہیں اس کا بھی خیال کریں. رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے, آپ جیسے شخصیات کو اکٹھا کرنا چاہیے. آپ لوگوں کو اکٹھا کیا کریں, لوگوں کو. حامد بھائی دیکھیں, میں پچھلے 40 سال سے بول رہا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ سب سے زیادہ سنا جانے والا اسپیکر ہوں. دیکھیے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مولانا صاحب نے آ کر آپ کے پروگرام میں معذرت کر لی. میرے خیال میں اس کے بعد اس کو چھوڑ دینا چاہیے. صحیح ہے. کیا ہم لوگوں نے کبھی غلطی نہیں کی؟ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, ہم نے معافی بھی کبھی نہیں مانگی. ہم جان بوجھ کر بھی جھوٹ بولتے ہیں. میں 10 جھوٹ گنوا سکتا ہوں جو ہمارے میڈیا پہ بولے گئے گزشتہ چند دنوں میں. آپ میں اور پی ٹی آئی کے ٹرولز میں فرق ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے, آئی ایگری. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ بھائی آپ سوشل میڈیا پہ یا اپنے چینل کے اوپر ایک سروے کروا لیں کہ میڈیا جھوٹا ہے یا مولانا صاحب. 95% لوگ اگر یہ نہ کہیں کہ میڈیا جھوٹا ہے تو مجھے آپ نیچی جگہ پہ بٹھا دیں. نہیں, میں چاہ رہا ہوں آئندہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. ہم آپ سے ہماری آپ سے جنگ نہیں ہے مولانا صاحب. آپ کی آواز ہے, کروڑوں آپ کے چاہنے والے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسے جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, لوگوں کو سمجھائیں. ہمیں آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے ہماری. میں کھڑا ہوں, آپ کے ساتھ کھڑا ہوں.